إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآله. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صلوات. عزاداران مظلوم کربلا، غم خاران آقا ابا عبداللہ الحسین، ایک مرتبہ پھر سے تقاضۂ حمد و شکر و ثناء الہی پیدا ہو گیا کہ اس نے ہمیں اپنے دسترخوان کرم پر بشکل فرش عزائے حسین آنا نصیب فرمایا۔ اذان محترم، عظمت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عنوان سے یہ 4 مجلسیں جو آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہیں، آج کی حد تک جس آیت وافی ہدایت کو سرنامہ سخن قرار دیا گیا، سورۃ النحل کی آیت نمبر 76 ہے۔
کہ جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، وہی خدا ہے کہ جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن سے اس حالت میں خارج کیا کہ لا تعلمون شیئا، کہ تم کسی شے کا علم نہ رکھتے تھے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس نے تمہیں قوت سماعت اور قوت بصارت اور قوت فہم و فکر دے کر بھیجا، اور اس کے بعد پھر آیت یہ کہتی ہے لعلکم تشکرون، شاید کہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ کیا ہے اس آیت کریمہ کے اندر پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں، تمہاری ماں ہم ہی ہیں وہ کہ جنہوں نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے، مگر تم اس عالم میں دنیا میں آئے ہو کہ تمہارے پاس کسی شے کا علم نہیں ہے۔ لا تعلمون فرمایا ہے، تجہلون بھی کہا جا سکتا تھا، یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ تم دنیا میں جاہل آئے ہو، خدا تعالیٰ چاہتا تو کہہ سکتا تھا، مگر جہالہ کا مادہ استعمال نہیں کیا۔ اگر استعمال کیا تو علمہ کو یوز کیا، لا کے ساتھ، انکار کے ساتھ، علم کا انکار کیا، جہل کا اس بات نہیں کیا۔ اس لیے کہ خدا جب جانتا ہے، خدا بتلا رہا ہے نا کہ دیکھو میں کیسے اپنے بندوں سے بات کرتا ہوں، جب میں اپنے بندوں سے بات کرتا ہوں تو اس طرح سے بات کرتا ہوں، ہیا احسن، جو بات کرنے کا اچھا طریقہ ہے، جو بات کرنے کا علمی طریقہ ہے، اس سے بات کرتا ہوں۔ میں آتے ساتھ ہی اپنی بات کے آغاز میں جہالت کی نسبت اپنے بندوں کی طرف دینا شروع نہیں کر دیتا۔ لہٰذا اے میرے بندوں، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنا تو اسی طرح سے بات کرنا کہ جس طرح سے بات کرنے کا اچھا طریقہ ہے، یہاں تک کہ اگر جدال ہو جائے، یہاں تک کہ اگر اختلاف ہو جائے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے نظریات میں فرق آ جائے، تب بھی اگر تمہیں جدال کرنا پڑتا ہے، بات سمجھانے کے لیے اسے اپنے دلیلیں اور براہین سامنے رکھنی پڑتی ہیں، تو جادلہم باللتی ہی احسن، اس طریقے سے بات کرنا جو بات کرنے کا احسن طریقہ ہے، اچھا طریقہ ہے۔ ریجڈ نہ ہو جانا، سٹفڈ نہ ہو جانا، انٹالرنس تمہارے اندر نہ پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کو برداشت کیا کرو۔ یہ نہ ہو کہ جیسے میدان میں آئے اور فوراً چیر پھاڑ مچانا شروع کر دی۔ اور پھر پروردگار عالم نے فقط یہاں پر بات کو روکا نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ خدا بند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ لا تعلمون شیئا، دنیا میں جاہل آئے ہو، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، ابھی تک بات جہالت کی ہو رہی تھی اور اب بات کانوں کی ہو رہی ہے، آنکھوں کی ہو رہی ہے، فہم و فکر سوچ سمجھ کی ہو رہی ہے۔ تو ان دونوں سے کیا کوئی تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے اور ڈائریکٹ تعلق ہے۔ اور تعلق کیا ہے کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے تم اس دنیا میں میری جانب سے میں نہیں بھیجا تمہیں، تمہاری ماؤں کے بطن سے تم کو اس دنیا کے اندر بھیجنے والا میں خدا، وہ اللہ، لا علم آ رہے ہو، لیکن تمہیں خالی ہاتھ نہیں بھیج رہا، ان چیزوں کو تمہارے حوالے کر کے بھیج رہا ہوں کہ اپنی لا علمیت کو دور کر سکو۔ ٹھیک، تمہیں میں نے لا علم بھیجا اس دنیا میں، بالکل صحیح، لیکن تمہیں وہ چیزیں دے کے بھیج رہا ہوں، وہ ٹولز دے کے بھیج رہا ہوں کہ جن ٹولز کو استعمال کر کے، کان کا استعمال کر کے، آنکھ کا استعمال کر کے، سوچ فہم و فکر کا استعمال کر کے، یہ تین چیزیں ہی تو ہیں کہ جو آج کا سائنسدان بھی یہ کہتا ہے کہ انسان نالج، وزڈم، علم، معلومات، انفارمیشن جو گیدر کرتا ہے کان کے ذریعے سے، آنکھوں کے ذریعے سے، کان اور آنکھ کے ذریعے سے سب سے زیادہ انسان انفارمیشن گیدر کرتا ہے اور نالج کو حاصل کرتا ہے۔ سب سے زیادہ جو استعمال ہونے والی چیز ہے علم حاصل کرنے کے لیے، یہ دو چیزیں۔ لیکن عزیزان محترم، ان دونوں کے ذریعے سے انفارمیشن کو گیدر تو کر سکتا ہے، نتیجہ کیسے نکالے گا؟ نتیجہ نکالنے کے لیے پروردگار عالم نے دل عطا کیا یا سوچ سمجھ کی،
فکر کی ہدایت کے لیے عقل عنایت فرمائی پروردگار عالم نے کہ اس عقل کے ذریعے سے گیدرڈ انفارمیشن کو آپس میں کوریلیٹ کرتے جاؤ اور نتیجے نکالتے جاؤ۔ لہٰذا تم سے یہ سوال تو نہیں ہوگا کہ جاہل کیوں آئے تھے اس دنیا میں، مگر یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ جاہل مرے کیسے تھے۔ اس لیے کہ کان تمہیں دیا، آنکھیں تمہیں دی، سوچ سمجھ رکھنے کی صلاحیت یعنی کہ عقل تمہیں دی، ٹھیک۔ پروردگار عالم انسان کو دنیا میں بھیج رہا ہے نا، جب اس کی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے تو پہلا پیغام یہ دے رہا ہے کہ بغیر علم کے بھیجا، علم کے ساتھ بھیج دیتا۔ کو خدا کے لیے مسئلہ تھا، کوئی مشکل تھی خدا کے لیے، وہ کہ جو علی کل شیء قدیر ہے، کہہ رہا ہے کہ لا علم بھیج رہا ہوں اور آلے بھیج رہا ہوں علم حاصل کرنے کے، ان کو استعمال کرنا، ان کے ذریعے سے علم حاصل کرنا۔ گویا دنیا میں آتے ساتھ ہی پہلا سبق یہ ہے کہ وسیلے کے منکر نہ بن جانا، کچھ وسیلے دے کے تمہیں بھیج رہا ہوں، علم بھی حاصل کرنا ہوگا، بغیر وسیلے کے علم حاصل نہیں کر سکتے، ٹھیک۔ اچھا صرف اتنا ہی نہیں ہے، اب وسیلوں کی بات کیا ہے جب آ گئی تو سن لیجئے کہ انسان صرف اور صرف اتنا نہیں ہے۔ جب انسان اس دنیا سے جائے گا تو سوال پوچھا جائے گا کہ جب تمہیں وسیلے دیے تھے، ان وسیلوں کا سوال ہوگا، ان وسیلوں کے وجہ سے تم سے سوال ہوگا کہ جب تمہیں وسیلے دیے گئے تھے تو پھر تم نے ان وسیلوں کو استعمال کیوں نہیں کیا، ان سے قریب کیوں نہیں ہوئے، کان، آنکھ اور دل اور دماغ اور قوت فہم و فکر و رشد و کمال کو استعمال کر کے آگے کیوں نہیں بڑھے، بہتری کے لیے کیوں نہیں آگے بڑھے۔ اسی وجہ سے، اسی طرح سے قرآن کریم کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ چھٹے امام علیہ السلام حضرت صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد یہ پوچھا، مولا اس آیت سے مراد کیا ہے؟ اس کے اندر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم ہے، یعنی کہ اے میرے مولا، اے میرے آقا، پھر ہم اس دن ایک نعمت کا سوال کریں گے۔ یہ نعمت کون سی ہے؟ یہ نعمت کون سی ہے؟ تو امام علیہ السلام نے اس سے پلٹ کر پوچھا، تو بتلا تجھے کیا لگتا ہے کہ نعمت کون سی ہے؟ پلٹ کر کہتا ہے، یا ابن رسول اللہ، مجھے لگتا ہے کہ جو دانے ہم ساری زندگی اناج کے کھاتے رہے، جو قطرے ہم پانی کے پیتے رہے، ان دانوں کی تعداد اور ان قطروں کے بارے میں سوال کرے گا خدا کہ کتنے دانے کھا کر آ رہے ہو، کتنے قطرے پی کے آ رہے ہو۔ اور فرمائیے گا، امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا کبھی کسی سخی کے دسترخوان پر، کبھی کسی کرم کریم کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے کا موقع ہوا ہے تجھے؟ کہا، یمنا رسول اللہ ایسا تو بہت ہوا ہے کہ گیا ہوں، کھا کے بھی آیا ہوں۔ کہا، کیا کبھی ایک بار بھی ایسا کیا ہے اس نے کہ جاتے جاتے تجھے روک کر دروازے پر اس چیز کا حساب مانگ لے کہ کتنا کھا کے جا رہے ہو، کتنا پی کے جا رہے ہو؟ کبھی ایسا ہوا نہیں۔ تو جو خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے دوں گا، اس کا سوال خدا نہیں کرے گا۔ ہاں، یہاں پر رک کر ایک پیغام، اور وہ یہ کہ اگر کچھ ضائع کیا، اسراف کیا، تو خدا پوچھے گا کہ کسی اور مومن کے کام آ سکتا تھا، ضائع کیوں ہوا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر کیا لگتا ہے تجھے؟ خاموش۔ اب تو اس کے پاس جو اس کی علمی سطح تھی، جو اس کا علم کا خزانہ تھا، وہ اسی ایک جواب میں ختم۔ اب اس نے کہا، یا ابن رسول اللہ، میں آپ پر قربان، آپ بتائیے اس کا جواب کیا ہے، میں نہیں جانتا۔ جب مولا کی بارگاہ میں آ کے سرنڈر ہوا ہے نا، پھر مولا نے کہا، آجا میں تجھے بتاؤں کہ کیا ہوتا ہے اس کا جواب۔ تو دراصل مولا نے دو کرم کیے اس کے اوپر، کہ ایک جواب بتایا، اور دوسرا یہ کرم کیا کہ یاد رکھنا، اگر تم کبھی یہ کوشش کر کے آؤ کہ ہمیں سکھاؤ گے، بارگاہ امامت میں تعلیم کے لیے نہیں، تعلم کے لیے آیا کرو، سیکھنے کے لیے آیا کرو، سکھانے کے لیے نہیں آیا کرو۔
اور امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر النعیم سے مراد سب سے بڑی نعمت ہے، اور وہ ہم اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت ہے کہ جس کے بارے میں خدا تعالیٰ سوال کرنے والا ہے قیامت میں. ہم نے تمہیں 12 دروازے دیے تھے، ہم نے تمہیں 14 رہبر عطا کیے تھے، تم نے ان سے تمسک کیا یا انہیں چھوڑ کر کسی اور کا دامن پکڑ لیا؟ ہم نے تمہیں 14 امام 14 معصوم عطا کیے تھے، کیا تم ان کی طرف گئے یا ان سے عدول کیا؟ ان کے بارے میں سوال ہوگا، یہ جو سوال ہوگا ان کے بارے میں سوال. تو اس کے معنی یہ ہوا کہ انسان بغیر وسیلوں کے آگے نہیں بڑھ سکتا، اور دنیا کے بہترین وسیلے اگر کوئی ہو سکتے ہیں تو اور کوئی نہیں جز محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے. اور انہی کی اطاعت کے اندر ہم نے اپنے سر تسلیم کو خم کرنا ہے. اور رسالت مآب بھی یہی درس دے رہے ہیں کہ میرا سر تسلیم خدا کے سامنے جھکا ہوا، اور اگر تم ہمارے پاس آ رہے ہو اور اپنے سر تسلیم کو ہمارے سامنے جھکا رہے ہو تو دراصل توحید کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہو، دراصل توحید کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہو. کیا ہوا تھا؟ قرآن کریم کی وہ سورہ پڑھی ہے نا آپ نے، یہ اور بات ہے کہ مشکلوں سے یاد ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. تمہارے دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ. تو یہاں پر کیا حضور ختمی مرتبت کو پروردگار عالم نے کیا کرنے کے لیے بھیجا؟ کہ جاؤ اور جا کر کافروں کے ساتھ پیسفل کو ایگزسٹنس کا پیکٹ سائن کر کے آ جاؤ. یا یہ کہہ کر بھیجا کہ جاؤ اے حبیب، جاؤ اور ان سے جا کر کہہ دو کہ جن خداؤں کی تم عبادت کرتے ہو، پرستش کرتے ہو نا، اس بات کو یاد رکھنا کہ میں ان خداؤں کی عبادت نہیں کرتا. کیا کہا ہے؟ میں ان خداؤں کی عبادت نہیں کرتا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. میں انکار کرتا ہوں اور اظہار براءت کے لیے آیا ہوں. تمہارے خداؤں کہ جن کی تم اطاعت کرتے ہو، صرف اور صرف ایک نہیں. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد، اعبد صیغہ مضارع ہے، اور مضارع جو ہے نا وہ استمرار کا فائدہ دیتا ہے. استمرار مینز کنٹینیوٹی کا فائدہ دیتا ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہ میں آج نہیں مان رہا، کل بھی نہیں مانوں گا، اور قیامت تک ان خداؤں کی عبادت نہیں کروں گا جن کی عبادت تم کرتے ہو. اب جب ان کے خداؤں کا انکار حضور ختمی مرتبت نے کیا تو ایک مرتبہ ان کا سارا جو ایمپائر تھا وہ سٹیک اس کے اوپر آ گیا، رزق کے اوپر. اور انہوں نے حضور ختمی مرتبت کے پاس آ کر باقاعدہ ایک ڈیل آفر کی. اور یہ دنیا کا نظام ہے، جب آپ کرتے ہیں نا یہ تو پھر آپ کا امتحان بھی ہوتا ہے. حضور اکرم کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ کہا کہ یا اے محمد، ہم اے عبداللہ کے بیٹے، ہم تمہیں کثیر مال دیں گے، بہت سارا مال دیں گے، ہم تمہیں بہت بڑا اقتدار دے دیں گے، ہم عرب کی بہترین خاتون سے تمہاری شادی کریں گے، بہت ہی مالدار عورت، اس سے تمہاری شادی کریں گے. بس ایک کام کرنا ہے، اور یہ کہ جو تم دعوت توحید دیتے رہتے ہو اس سے باز آ جاؤ، اس سے پیچھے ہٹ جاؤ اور چھوڑ دو دعوت توحید دینا. رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو میں نہیں چھوڑ سکتا. اور انٹینسیفائرز کیا یوز کیے؟ کیا انٹینسٹی پیدا کرنے کے لیے کیا بات کی؟ ایک مثال تمثیل کے ذریعے سے فرمایا اگر تم میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج رکھ دو تب بھی یاد رکھنا میں اپنے اس اعلان توحید سے باز نہیں آؤں گا، دعوت توحید سے باز نہیں آؤں گا.
اب یہاں پر پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے، صاحبان عقل و فہم و فکر لوگوں کا مجمع ہے، اور یہ بات سمجھیں گے کہ لاجیکلی یہ جو دعویٰ ہے یہ ناممکن دعویٰ ہے یا نہیں ہے؟ ایک ناممکن دعویٰ ہے کن کے لیے؟ ایٹ لیسٹ رکھوانے والوں کے لیے تو ہے ہی، یعنی رکھنے والوں کے لیے، معذرت، رسالت مآب جو رکھوا رہے ہیں، اگر پروردگار عالم کی جانب سے ان کے اتنے اختیارات ہیں کہ وہ رکھوا سکتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، پھر بھی ہم مان لیں گے کہ ایک ہاتھ پر چاند اور ایک ہاتھ پر سورج رسالت مآب کا اختیار ہے، چاہے تو رکھ سکتے ہیں، رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ رسالت مآب کے اشاروں کے اوپر کوئی غروب ہو جائے، کوئی نکل جائے، کوئی ٹوٹ جائے، کیا ہو جائے۔ لیکن جو سامنے والے ہیں وہ رکھیں گے کیسے لا کر؟ تو ایک ناممکن دعویٰ ہے کہ جو کیا جا رہا ہے، یہ کہہ کر کہ تم میرے ایک ہاتھ پر چاند اور ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو۔ کیوں؟ رسالت مآب اتنا ناممکن دعویٰ کر کے بتلانا چاہ رہے ہیں کہ یاد رکھو، جتنا ناممکن یہ ہے نا کہ ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج رکھ دو، اتنا ہی ناممکن یہ ہے کہ میں اعلان توحید سے باز آ جاؤں۔ اور جہاں پر یہ رسالت مآب نے کہا، وہیں پر ہم علی کے شیعہ یہ کہا کرتے ہیں کہ اتنا ہی ممکن جتنا ناممکن ایک ہاتھ پر چاند رکھنا اور دوسرے پر سورج رکھنا ناممکن ہے، اتنا ہی ناممکن ہے کہ ہم علی ابن ابی طالب کو ماننا چھوڑ دیں۔ اتنا ہی ناممکن ہے۔ تم علی سے بہتر کوئی لا کر دے دو، ہم اس کی پرستش نہیں، اس کی بھی پرستش نہیں کریں گے۔ ہم تو رسول گرامی قدر کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر غدیر خم کے اندر اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر اپنی زبان سے بیان کر کے اگر علی کے علاوہ کسی اور کو دکھا دیتے، کسی اور کا نام لے لیتے، ہم اسی کو اپنا مولا مان لیتے۔ لیکن عزیزان محترم، بات کیا ہے؟ ختمی مرتبت بتلا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ یاد رکھنا کہ جس طرح سے میں پروردگار عالم کے احکام کا پابند ہوں، اسی طرح سے پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو محمد مصطفیٰ کی اطاعت کا پابند بنایا ہے، اور جس طرح سے رسالت مآب کی اطاعت کے ہم پابند ہیں، اسی طرح سے 12 اماموں کی اطاعت کے ہم پابند ہیں۔ اطاعت کے معنی کیا ہے؟ سر تسلیم خم کر دو، اپنے آپ کو ان کے در پہ لا کر بچھا دو، گرا دو، پھینک دو، اور اس کے بعد ان سے کہو کہ مولا حکم فرمائیے، غلام حاضر ہے۔ اب ایک بات تو آپ نے یہ سماعت فرما لی، میں آپ کو ایک مثال اور دینا چاہتا ہوں، اور وہ مثال یہ ہے کہ مولا امیر کائنات علیہ السلام رسالت مآب کے حکم پر ایک دن تشریف لے جاتے ہیں بازار، رسول کے کسی کام کو انجام دینے کے لیے، اور جب رسول کے کسی کام کو انجام دینے کے لیے علی بازار کی طرف گئے ہیں تو ظہر کی نماز پڑھ کر گئے ہیں۔ جب پہنچے ہیں بازار تو عصر کی اذان ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا، اور جیسے ہی مولا امیر کائنات علیہ السلام اس کام سے واپس آئے، حضور ختمی مرتبت کی خدمت میں پہنچے اور رسول کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے، تو رسول نے اپنا سر اقدس مولا کائنات کے زانوں پر رکھ دیا، اور کچھ ہی لمحوں میں وحی کے سلسلے کا آغاز ہو گیا، اور اس کے بعد رسول کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ مولا کائنات علیہ السلام کیا ہے؟ نماز عصر علی کی باقی ہے، جیسے ہی سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا کہ ابھی قریب ہے کہ سورج غروب ہو، مولا کائنات جہاں پر جیسے بیٹھے ہوئے ہیں ویسے ہی علی نے اشاروں میں نماز عصر پڑھ لی۔ ٹھیک، یہاں تک واضح؟ اور جیسے رسالت مآب کی آنکھ کھلی، سورج غروب ہو چکا تھا، ایک مرتبہ سوال کیا، یا علی نماز؟ کہا یا رسول اللہ میں نے اشاروں سے پڑھ لی۔ کہا علی اب سنیے گا، علی میرے سر کو زانوں سے ہٹا کر زمین پہ رکھ دیتے، کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتے۔ کہا یا رسول اللہ، جملہ ذرا سنیے گا، یا رسول اللہ میں نے نماز کا حکم آپ سے حاصل کیا ہے،
نماز سے آپ مجھے نہیں ملے، میں نے آپ سے نماز سیکھی ہے، نماز سے آپ کو نہیں پایا۔ اور یا رسول اللہ، میں جس وقت آپ کا سر میری زانو پر تھا، میں اس وقت بھی اللہ کی اطاعت میں مصروف تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ کے سر اقدس کو اپنے زانو سے ہٹا کر کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتا؟ رسول کے احترام کا یہ انداز۔ اور کہا کہ اس کے بعد یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم پھر یہ موقع اور دوبارہ کب آتا کہ آپ کا سر میرے زانو پر ہوتا، بس یہ سننا تھا ایک مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے بلند ہوئے، دست دعا کو بلند کیا، کہا اے خدا پروردگار عالم، تیرے حبیب کے احترام میں، اس احترام کی وجہ سے جو عبادت و اطاعت کا ثواب تھا اس میں علی ابن ابی طالب مصروف عمل تھا، علی کے لیے سورج کو پلٹا دیا جائے۔ نماز تو ہو چکی تھی، سورج پلٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ پلٹانے کی ضرورت اس لیے تھی کہ پتہ چلے کہ علی ابن ابی طالب کتنا بارگاہ رسالت مآب نے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر کے پیش کر رہا ہے۔ اس کے بعد یہ علی ہی کی فضیلت ہوگی کہ جس کی ایک نماز کے لیے سورج کو پلٹا دیا جائے، ایک نماز کو۔ تو پھر حق بنتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ علی کی نماز جیسی کسی کی نماز نہیں ہو سکتی۔ اب علی کی نماز کے ساتھ کسی کی نماز کا تقابل کرنے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ علی تو وہ ہے کہ جن کی نماز کے لیے، اب نماز کے لیے کیا نماز چلی گئی علی کیا؟ بھائی یہ باتیں نہ کیا کریں، یہ باتیں نہ کیا کریں، اس لیے کہ اپنے قد سے اونچی باتیں انسان کو نہیں کرنی چاہیے۔ جو انسان کی معرفت کی بات ہو، جو اس کے علم کے لیول کی بات ہو، وہ انسان کرے۔ مولا کائنات علیہ السلام کیا ہستی ہے جس کا نام عین لام یہ زبان پر لانا نامہ اعمال میں عبادت کا ثواب لکھوا جائے، اس علی کی عبادت کے بارے میں ہم اور آپ بات کریں گے؟ کیا معراج ہے علی ابن ابی طالب کی عبادت کی، جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، جس کی ایک ضربت ثقلین کی ساری عبادتوں سے افضل ہو۔ اس علی کی ساری ضربتوں کو جوڑو گے تو کیا بنے گا؟ اس علی کے ایک سجدے کو لے کر آؤ گے تو کیا بنے گا؟ اس کی ایک نماز کو رکھو گے تو کیا ہوگا؟ اس کی ساری عبادتوں کا تقابل ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی شاعر نے مصرے لکھے، ہر شخص زمانے کا ولی ہو نہیں سکتا، ہر شخص زمانے کا ولی ہو نہیں سکتا، اور مظہر اوصاف جلی ہو نہیں سکتا۔ مت تول اسے عقل کی میزان میں وائز، جو عقل میں آ جائے علی ہو نہیں سکتا، جو عقل میں آ جائے علی ہو نہیں سکتا۔ یہ ان کی اطاعت کی بات ہے۔ تو ہم اپنی اطاعتوں کو، اپنے ایمان کو ان کے صدقے میں بچا لیں، وہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر جو انہوں نے نصیب کر دیا ان کا شکریہ۔ اچھا، تو اب ہم اور آگے بڑھیں۔ کمال ہے عظمت اہل بیت سمجھنا ہے نا، تو عظمت اہل بیت اس طرح سے سمجھو کہ انسان یہ جان لے کہ جو انہوں نے کہہ دیا وہ ہمیں من و ان مان لینا ہے۔ اب اس کے اندر چون و چرا نہیں ہوگی، اس کے اندر سوال جواب نہیں ہوں گے، اس لیے کہ بڑے بڑے ابو حمزہ صومالی جیسے ابو حمزہ صومالی، ثابت ابن دینار جا کر پڑھیے گا۔ کون ہے ثابت ابن دینار؟ جا کر دیکھیے گا تو صحیح کتنی حدیثیں چوتھے امام سے روایت کی ہیں، اور صرف چوتھے امام کے صحابی تھے یا اور بھی اماموں کے صحابیوں میں سے تھے؟ صرف دعائے ابو حمزہ صومالی تک محدود نہ رکھیں، پڑھیے کہ کس طرح کی اطاعتیں کی ہیں، کتنی حدیثیں روایت کی ہیں ثابت ابن دینار ابو حمزہ صومالی نے۔ مولا کائنات علیہ السلام کی قبر مطہر پوشیدہ تھی 150 سال تقریباً، صرف چوتھے امام علیہ السلام جاتے تھے، ان کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا، ماں سوائے خاص اصحاب کہ جنہیں مولا نے اس راز کو بتلانے کے قابل سمجھا ان کو پتا تھا، امام معصوم کے علاوہ، کہ علی ابن ابی طالب کی قبر نجف اشرف میں، اور ان میں سے ایک ابو حمزہ صومالی بھی تھا کہ جب جاتے تھے تو ساتھ ہوتے تھے۔
ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے دیوار پہ سامنے آ کر پرندہ بیٹھا اور چہچہانے لگا. ایک مرتبہ پوچھا ابو حمزہ یہ بتاؤ جانتے ہو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ جانتے ہو یہ مولا یہ کہنے کی جگہ یہ فرما دیں, استغفر اللہ, یہ جملہ بھی اجازت لے کے مولا سے کہہ رہا ہوں کہ مولا آپ یہ فرما دیجئے, بتلا دیجئے ٹرانسلیشن کر کے کہ کیا کہہ رہی ہے. پتہ ہے تمہیں یہ کہہ رہی ہے تو آپ کا رازدار نا مولا, ہے تو آپ کا پیارا, جبھی تو آپ نے اپنے ساتھ بٹھا کے رکھا ہے, ورنہ تو اپنی محفل سے اٹھا کر خارج کر دیتے. لیکن جناب ابو حمزہ صومالی نے فرمایا مولا میں کچھ نہیں جانتا. لٹرلی یہ جملہ ہے جو میں روایت کے اس جملے کا ٹرانسلیشن کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کہا مولا میں کچھ نہیں جانتا. اس کے معنی یہ ہوئے کہ امام معصوم کی اتنی قریب صحابیت کے باوجود بھی انسان کو اپنے علم کے سٹیٹس کو از ایکولز ٹو زیرو سمجھنا ہے. میں کچھ نہیں جانتا مولا, یہ ہے عظمت اہل بیت. اگر انسان سمجھ پائے, اگر انسان اپنے آپ کو اس کسوٹی پہ رکھ پائے تو مولا مسکرائے اور فرمایا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ مولا میرے رزق کا وقت ہو گیا ہے, مجھے بھوک لگ رہی ہے, اگر ہو سکے تو کچھ عنایت فرما دیں. اور اے ابو حمزہ صومالی, اللہ جب کائنات میں اپنے بندوں تک رزق بانٹنا چاہتا ہے تو ہمارے ہی در سے آغاز کرتا ہے. ہم ہی وہ ہیں کہ جو اللہ کے بندوں میں اس کا رزق تقسیم کرنے والے ہیں. ہم وہ ہیں کہ جو اللہ کے بندوں میں اس کا رزق تقسیم کرنے والے ہیں. اور زیارت جامعہ کے اندر جملے ہیں, میں بہت تیزی کے ساتھ بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. کیا علی بن یقطین یا علی بن یقطین, یا کے اوپر زبر یا کے نیچے زیر, علی بن یقطین جو ہے امام معصوم علیہ السلام نے جب انہوں نے پوچھا کہ مولا مجھے ذرا وضو کا طریقہ سمجھا دیں, اس کا مطلب یہ کہ اب راہ راست پر آنے لگا ہے, یا اب مولا سے پوچھ رہا ہے کہ مولا جو کچھ پڑھنا ہوتا ہے, جو کچھ ہوتا ہے سب بتائیں ہمیں. علی بن یقطین بادشاہ کے دربار میں وزیر بھی رہا تھا اور امام علیہ السلام سے پوچھ کر جو کچھ اس نے کیا وہ کیا تھا. وہ امام کا قائل کیسے ہوا وہ پوری ایک ہسٹری ہے, وہ بھی پڑھنے کے اور سننے کے لائق ہے. لیکن مولا نے ایک طریقہ لکھا اور وہ طریقہ لکھ کے علی بن یقطین کو بھیج دیا. جس طریقے سے وہ طریقہ مولا نے لکھ کر بھیجا, بے نوعاً اسی طرح سے اس نے وضو کرنا شروع کر دیا. یہ خبر جو خط کے ٹرانسفر اور ایکسچینج آف خطوط اور سوال اور جواب کا جو ایکسچینج تھا, اس کی خبر پہنچ گئی کسے؟ بادشاہ کے کچھ خاص وزیروں کو, کہ جو بادشاہ کو خبر دینے والے افراد تھے. انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو علی بن یقطین ہے نا, اس کے کانٹیکٹس امام سے ہیں اور یہ بات ثابت ہے, میں نے خود دیکھا ہے کہ اس کا خط گیا ہے, جواب گیا ہے یا جو کچھ بھی. کہا ٹھیک ہے, ہمیں خاص وقت پر پہنچ جائیں گے. اچھا یہ جو طریقہ تھا, یہ طریقہ کون سا طریقہ تھا؟ اہل بیت کے ماننے والوں کے طریقے کے مطابق, یا مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق والا وضو نہیں تھا. جو مخالفین کا طریقہ تھا وہ طریقہ مولا نے سکھلایا تھا. لیکن دیکھ کر بھی علی بن یقطین نے کوئی سوال نہیں کیا, جیسے سکھایا ویسے علی بن یقطین نے اس پر عمل پیرا ہو کے وضو کیا. اور یہ افراد ایک مرتبہ جانچ پڑتال کرنے کے لیے, تفتیش کرنے کے لیے اس کے حجرے کے آس پاس جمع ہو گئے, اور جہاں سے دیکھ سکتے تھے اس پر واچ رکھ سکتے تھے, اس پہ واچ رکھنا شروع کیا. یہاں تک کہ وہ وضو کرنے کے لیے اٹھا, پانی کے ڈول لیے. اس زمانے کے اندر تو ٹیپ واٹر والا سسٹم نہیں ہوتا تھا, واٹر ٹینکس کا سسٹم تو نہیں ہوتا تھا, 2 ڈول ہوتے تھے. اور اس نے وہ وضو کیا جو امام نے اسے بتایا تھا, اس وقت کے لیے جو بتایا تھا, اور اسی طریقے سے وضو کیا. دیکھنے والوں نے دیکھا, وہ اعداء کے دشمنوں کے شر سے بچ گیا, وہ واپس چلے گئے. اس کے بعد امام علیہ السلام نے کسی بھی طریقے سے اس تک ایک اور خط بھجوایا اور اس کے اندر لکھا, آج سے یہ طریقہ نہیں, یہ طریقہ ہے, اس پر وضو کیا کرنا. وہ ہم نے تجھے محفوظ رکھنے کے لیے بتلایا تھا یا جو بھی تھا. مگر عزیزان محترم ذرا سوچئے,
ہم اور آپ ہوں تو کیا ہو؟ مولا کو توضیح کا ایک مسئلہ بھی یاد نہیں ہے صحیح سے. مولا نے صحیح سے توضیح یاد نہیں کر کے آئے. مولا آپ نے نعوذ باللہ من ذالک غیبت میں اتنا عرصہ کیا کیا ہے؟ آپ کو توضیح کا 2 مسئلے یاد نہیں. بات توضیح کے 1-2 مسئلے کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ علم ان کے پاس ہے جو علم آپ ہمارے پاس نہیں ہے, جسے علم لدنی, علم غیب, علم امامت کہا جاتا ہے. جو رحمت الہی کے سائے میں پلے اسے امام کہا جاتا ہے. جسے پروردگار اپنی نور مشیت سے خلق کرے اسے اہل بیت کہا جاتا ہے. جو پروردگار عالم کہ عرش پر پرورش پائیں وہیں پر رہیں انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے. کیا کیا؟ جیسا مولا نے کہا ویسا کر لیا. اب میثم تمار ہیں, گئے تھے نا اپنے گھر آرام کرنے کے لیے, مولا نہیں بھیجا تھا. کہا کہ جب واپس آئے تو میثم نے دیکھا 1 بوری نہیں ہے کھجوروں کی. علی علیہ السلام مولا نے کیا کیا تھا؟ سائل کو دے دی تھی نا, ہدیہ کر دی تھی, صدقہ کر دی تھی. میثم تمار نے جب آ کر دیکھا کہ وہاں پر کھجوروں کی بوریوں میں سے 1 بوری نہیں ہے, کوئی سوال نہیں کیا. یہاں تک کہ کچھ دیر گزری, مولا امیر کائنات نے خود بتلایا کہ وہ ایک سائل آیا تھا اور میں نے خدا کی خوشنودی کے لیے اس سائل کو, سوال کرنے والے کو یہ عطا کر دیا, یہ دے دیا. مولا اجازت نہیں مانگ رہے, مولا بتا رہے ہیں. مولا اس لیے بتا رہے ہیں کہ مولا کا سٹیٹس کیا ہے؟ امام معصوم, اولا بالتصرف, باپ سے زیادہ ولایت رکھنے والا علی ابن ابی طالب امام معصوم, جن کی ولایت, اب ولایتیں الگ الگ ہیں, الگ الگ لیولز کی ولایت ہمارے پاس ہے. ایک ولایت کا لیول ہے کہ جو باپ کی ولایت بیٹے پر ہے. ایک ولایت کا لیول ہے جو شوہر کی ولایت بیوی پر ہے. ایک ولایت وہ ہے کہ جو سب سے بڑی ولایت ہے. وہ کون سی ولایت ہے؟ ولایت ائمہ اطہار علیہم افضل التحیت والثناء, کہ جس کے مقابلے پر اور کوئی ولایت نہیں آ سکتی, نہ باپ کی ولایت بیٹے پر اور نہ شوہر کی ولایت بیوی پر. اور کسی نے یہ کہا کہ وہ جو غدیر خم میں کہا تھا نا مولا, وہ کہا تھا دوست. مولا کے معنی دوست. تو اگر مولا کے معنی دوست ہیں تو جب لڑکی کا نکاح پڑھایا جا رہا ہو, جب لڑکی کا نکاح پڑھایا جا رہا ہو تو پھر ولی سے اجازت لے لیجئے گا. اب ہر کوئی اپنے اپنے مطابق کا ولی جو ہے اسے خود طے کر لے. ہمارے عقیدے میں ولی بیٹی کے لیے باپ ہے, آپ کے عقیدے کے اندر ولی بیٹی کے لیے دوست ہے, تو دوست سے اجازت لے کر نکاح کر دیجئے گا, ہم باپ سے اجازت لے کر نکاح کر دیں گے. اچھا خیر, یہاں پر کچھ نہیں کہا, سر تسلیم کو خم رکھا, اور پھر مولا کائنات علیہ السلام نے جب یہ جملہ کہا نا کہ میں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے عطا کر دیا, تو اب میثم کا جواب سنیے گا. اپنی جھولی کو پھیلایا, اور جھولی کو پھیلانے کے بعد ارشاد فرمایا, یا امیر المومنین, جیسے آپ نے اس سائل کو, فقیر کو اللہ کی خوشنودی کے لیے کچھ دیا, اسی طرح سے میثم بھی فقیر بن کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہے, خدا کی خوشنودی کے لیے اسے بھی کچھ عطا کرے. اس بارے میں سوال ہی نہیں کیا کہ وہ جو دیا تھا وہ کیسے دیا تھا, فقہی مسئلہ ہے کہ کسی کی کوئی چیز بغیر اجازت کے ہاتھ نہیں لگاتے, اور یہ ساری بات نہیں کی. میں یہ کیوں عرض کر رہا ہوں عزیزوں؟ آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ میں یہ سب کیوں عرض کر رہا ہوں. میں یہ سب اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تشریف لائیں گے تو ان کے آنے کے بعد, ان کے آنے کے بعد ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جو امام علیہ السلام کو سکھلانے کے لیے پہنچ جائے گا, اور کہیں گے کہ مولا یہ آپ رکھیے اور آپ تشریف بھی رکھیے, اور یہ جو سارا کا سارا انتظام ہے وہ ہم دیکھ لیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اور کہیں پر یہ بات ہوگی, اب یہ تو مثال ہے, ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے مثال دے دے. کوئی کہے گا مولا حدیث قصہ نہیں ہوگی کیونکہ حدیث قصہ ضعیف ہے. کوئی یہ کہے گا مولا وہ زیارت عاشورہ نہیں پڑھنی ہے, وہ یہ اس کی سند بھی ضعیف ہے. اور کوئی کیا کہے گا, اور کوئی کیا کہے گا مولا مجلس کے اندر
ذرا گریہ آہستہ کروائیے گا، زیادہ زور سے گریہ نہ کروائیے گا۔ عجیب معاملات ہیں۔ لہٰذا جب مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں تو ہم اپنے آپ کو ایسے تیار کریں، تیاری کرنی ہے نا امام کے لیے، یہ تیاری کریں، اپنے آپ کو مولا کے لیے ریڈی کرنا ہے نا، یہ ریڈی کریں کہ مولا کی بارگاہ میں جیسے آئیں سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ مولا آپ آ گئے، بس مولا اب یہ ہو جائے کہ اپنی غلامی میں قبول کر لیجئے، کہتے جائیے کیا کرنا ہے، غلام عبد ذلیل حقیر مسکین آپ کی بارگاہ میں آ گیا، حکم دیتے جائیں مولا میں کرتا جاؤں گا۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ پھر کیا معراجیں کروائیں گے، میں کیا مولا کیا معراج کروائیں گے۔ بس خدا تعالی ہم سب کو عظمت اہل بیت اطہار کو سمجھتے ہوئے اطاعت اہل بیت اطہار علیہ السلام کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ میں آج کی حد تک بات کو یہیں پر روک رہا ہوں، اور کل کچھ اسی اعتبار سے عرض کریں گے کہ اسلام میں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقابلے پر عقل کا کیا سٹیٹس ہے، کچھ اس اعتبار سے احادیث اور روایت کی روشنی میں عرض کریں گے۔ بس عزیزان محترم، وہ کہ جن کے لیے آسمان سے پھلوں کے طبق آیا کرتے تھے، وہ ہستیاں کہ جن کے لیے رضوان جنت درزی بن کر آ جایا کرتا تھا، وہ ہستیاں کہ جبریل جن کا جھولا جھلاتے ہیں، میکائیل لوری سناتے ہیں، وہ حسین کہ جس حسین نے رسول کے زلفوں سے کھیل کر اپنا بچپن گزارا، وہ حسین کہ جس حسین کے رخساروں کو رسول نے کئی بار بوسے دیے، وہی حسین تھا، زخموں سے چور چور تھا۔ کوئی جا کر آج بھی قبر حسین کے سرانے جا کر بیٹھے تو دل کے کانوں سے ایک دکھیا ماں کے رونے کی آواز سنے گا، اور وہ یہی سنے گا کہ ایک ضعیفہ ماں ہے کہ جو ایسے روتی ہے کہ کوئی شاید اس بی بی کے رونے کی آواز بھی ٹھیک سے سن نہ پائے، یا مجنون ہو جائے گا یا مر جائے گا یا ساری زندگی روتا رہے گا۔ وہ افراد کے جو آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کی سرداب میں جو قبر ہے وہاں پر جانے کا شرف حاصل کر چکے ہیں، ان میں سے کئی ایک ایسے تھے کہ جو باقی نہ رہے، انہوں نے اپنی جان اپنے مولا کے سپرد کر دی۔ وہ جو قتل گاہ حسینی ہے، وہ جو منہر حسینی ہے، وہاں پر آج سے کچھ سالوں پہلے تک وہ جگہ کھلی رہتی تھی، عصر عاشور کے وقت تازہ خون برآمد ہوتا تھا، لوگ اس خون کے منظر کو دیکھ کر برداشت نہیں کر پاتے تھے، کچھ چل بستے تھے، کچھ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ تو ذرا آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے یہ بتلاؤ کہ اس بہن نے کیسے دیکھا ہوگا کہ جب شمر حسین کے گلے پر خنجر چلاتا نہیں تھا، خنجر کی ضربیں مارتا تھا، اور کبھی بنت زہرا، کبھی بنت علی ایک مرتبہ دیکھ کر کہتی انت اخی الحسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ اور کبھی مدینہ کی طرف رخ کر کے کہتی ہے صلی علیکہ ملیک السماء ھذا حسین مرمل بالدماء، سلام ہو ان لوگوں ان پر سلام کہ جن کو ملائکہ ارض و سما سلام کرتے ہیں، یہ حسین ہے کہ جن کی داڑھی کو خون سے خضاب کر دیا۔ کوئی جا کر دل زینب کبریٰ سے پوچھے ارے کیا صبر کا عالم ہے بی بی کے لیے کہ بھائی کا کٹتا ہوا گلا دیکھتی رہی، اس سر کو لعین نے تن سے جدا کیا، نو کے نیزہ پر چڑھایا، ان نو کے نیزہ کو ہوا میں بلند کیا گیا۔ ارے جب جنگ احد کے بعد جناب حمزہ کا سینہ چاک ہوا، کلیجے کو باہر نکالا گیا اور ایک بار چبایا گیا، اب ذرا سوچئے کہ کس عالم میں جناب
حمزہ کا لاشا پڑا ہوا ہوگا، بس اسی عالم میں جیسے ہی اپنے بھائی حمزہ کی خبر بہن صفیہ نے سنی تھی نا، تو یہ اعلان کیا تھا کہ میں اپنے بھیا کے جنازے پہ رونے کے لیے آنا چاہتی ہوں، ارے میں اپنے بھائی کے لاشے پر گریہ کرنا چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ بہن مدینہ، ایک مرتبہ بہن بھائی کے لاشے پر آئی، مگر رسول نے اپنی آبا کے دامن کو اتارا اور یہ کہنے لگے اپنے صحابی سے جا کر میری یہ آبا حمزہ کے لاشے پر ڈال لے، کہیں بہن بھائی کو اس عالم میں نہ دیکھ لے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا مدینے والے میرے مولا یا رسول اللہ آئیے کربلا آئیے، ہو سکے تو کوئی اپنی ایک آبا ساتھ لے کر آئیے، اس لیے کہ بہن تلہ زینبیہ پر کھڑی ہے، اس شمر کا کند خنجر بھائی حسین کے گلے پر چل رہا، کہیں یہ منظر بہن دیکھ نہ لے۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس توسل کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما، اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے قبول و منظور فرما۔ بار الہ فرش مجلس پر جتنے بھی مومنین مومنات تشریف فرما ہیں تمام کی مشکلات کو دور فرما، بار الہ تمام ہی کی حاجات شرعیہ کو روا فرما، تمام زمینی آسمانی آفتوں سے محفوظ فرما۔ بار الہ ہم سب کو معرفت اہل بیت اطہار کا رزق نصیب فرما۔ خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اہل بیت اطہار علیہم السلام کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کے آوان و انصار میں ہم سب کا شمار فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، ماتم حسین یا حسین یا حسین۔ یا حسین